نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بھی تربیت کی ہے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بھی تربیت کی ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے امام حسن ہوں، چاہے امام حسین ہوں، چاہے حضرت علی ہوں یا حضرت علی کے اولاد ہوں، جن کا رنگ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو رنگ چڑھایا ہے، ان کی نسلوں میں وہ رنگ نظر آتا ہے، نسلوں کے اندر، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، ان کی جو نسلیں ہیں وہ بھی سنوری ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان میں بھی دیکھو گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر نظر آتا ہے۔ صرف آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد یا ایک شخص کی تربیت نہیں کی، بلکہ پوری فیملی، پورے خاندان کی تربیت کی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی کی تربیت نہیں کی، حضرت امام حسن کی تربیت نہیں کی، حضرت امام حسین کی تربیت نہیں کی، بلکہ آپ کی آل اولاد سب کی تربیت کی۔ کبھی آپ تذکرے پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا، اس طرح تو پتہ نہیں چلتا جب آپ حالات پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان، پورا گھرانہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اللہ نے جو انہیں مقام اور شان دیا ہے وہ بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ جس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جس فرد کو آپ ہر ایک کے اندر دین متین پر قربان ہونے کی ہر ایک کے دل کے اندر شوق ہے، وہ کہتا ہے میں قربان ہو جاؤں، وہ کہتا ہے میں قربان ہو جاؤں۔ کرب و بلا کے میدان کے اندر حضرت امام زین العابدین، کیا نام ہے؟ امام زین العابدین، حالانکہ اصل نام امام زین العابدین نہیں ہے، اصل نام کیا ہے؟ امام زین العابدین کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام ہے علی بن حسین۔ کیا نام ہے جی؟ علی بن حسین نام ہے۔ امام زین العابدین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے، اتنی ریاضت کرتے کہ رات دن اللہ کی بندگی، عبادت، ریاضت ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آپ کے جو گھر تھا اس میں آگ لگے، لیکن آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ بچے موجود ہیں گھر میں، اللہ کی بندگی، عبادت، ریاضت کر رہے ہیں، رات دن جو عبادت کی تو پھر امام زین العابدین نام پڑ گیا، اور ابھی تک سب کی زبان پر یہی ہے، امام زین العابدین، امام زین۔ اصل نام جو ہے علی بن حسین ہے، علی بن حسین۔ اور زین العابدین کا کیا مطلب ہے؟ زین کہتے ہیں زینت کو۔ جتنے بھی عابدین ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، ریاضت کرنے والے ہیں، سب کی زینت، تمام عابدین کی جو زینت ہے وہ حضرت امام زین العابدین۔ اصل نام جو ہے علی بن حسین۔ کرب و بلا کے میدان کے اندر سارے شہید ہو گئے، آپ ہر مرتبہ اٹھتے ہیں، ظاہری طور پر بخار اتنا ہے کہ اٹھتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں۔ اپنے بابا حضرت امام حسین سے کہنے لگے، ابا حضور مجھے اجازت دیں، اگرچہ میں چل نہیں سکتا ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، لیکن میں قربان ہونا چاہتا ہوں دین پر۔ حضرت امام حسین جب روانہ ہونے لگے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہ بیٹا نہیں، تو نے میری نسل کو آگے چلانا ہے، تو نے ان بیویوں کی حفاظت کرنی ہے، ان سب کا تو نے ہی سہارا بننا ہے۔ حقیقت میں سہارا اللہ ہے، لیکن تو نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اے امام زین العابدین، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری نسل باقی رہے، اس لیے آپ کو بیمار کیا ہے۔ بیماری اور تکلیف دینے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ امام زین العابدین باقی رہے۔ امام زین العابدین بیمار ہونے کی وجہ سے کرب و بلا کے میدان کے اندر باقی رہے۔ باقی نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے چھوٹے افراد تھے یا بڑے افراد تھے، یعنی چاہے امام اصغر تھے یا اکبر تھے، سارے نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جتنے افراد تھے سارے اسلام پر قربان ہو گئے۔ امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کو اس لیے اللہ نے باقی رکھا تاکہ امام حسین کی یہ جو اولاد کا سلسلہ ہے، یہ جو سیدوں کی آل کا سلسلہ ہے، نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاندان گھرانے کا جو سلسلہ ہے، وہ جتنے اب سید آپ کو نظر آئیں گے نا، حضرت امام زین العابدین کے اولاد وہ باقی رہے۔ اور حضرت امام زین العابدین 30-32 سال کی عمر، 30-32 سال کی عمر آپ نے اپنے دادا حضرت علی کو نا لکھا ہے، مورخین نے، مفسرین نے، امام جوزی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ جو ہے اپنے دادا حضرت علی کے ساتھ گزارا ہے، یعنی حضرت علی کے زیر نگرانی بھی حضرت امام زین العابدین نے پرورش پائی۔ حضرت زین العابدین یہ لٹا پٹا قافلہ جب مدینے پہنچتا ہے نا، اور حضرت امام زین العابدین سب سے آگے گھوڑے پر سوار ہیں یا اونٹ پر سوار ہیں، تو حضرت علی کی زوجہ محترمہ ایک حیات کی وہ استقبال کے لیے آئی نا، تو دیکھا حضرت امام زین العابدین کو، قریب پہنچے نا تو دیکھا کہ داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ وہ 4-5 ماہ پہلے جو بھیجا تھا کہ داڑھی کالی تھی، اب آئے ہیں تو داڑھی سفید ہو گئی ہے، اور وہ پردہ کرنے لگی کہ کہیں کسی اور کا سامنا میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا، اے دادی کے لیے تو پوتوں سے جو پردہ ہے وہ لازم نہیں ہے، آپ کیوں؟ فرمایا آپ زین العابدین ہیں، انت زین العابدین؟ فرمایا ہاں میں زین العابدین۔ یہ کیا حال ہو گیا ہے، یہ کیسا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ تو کہنے لگے، اے دادی حضور، اگر آپ بھی کرب و بلا کے میدان کے اندر ہوتی نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ وہاں کیسا سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا، کیسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ غم آدھا بڑھاپا ہے، غم آدھا بڑھاپا ہے، اور جس کی یعنی یہ 3 مہینے 4 مہینے غم میں اندھوں میں ہی گزرے ہوں، بھائی نہ رہے ہوں، باپ نہ رہا ہو، آنکھوں کے سامنے ان کی شہادت ہوئی اور اس نے دیکھا ہو، یہ دکھ بھرا منظر کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ حضرت زین العابدین کا صبر تھا کہ اپنے غم کو پی گئے، اور اس غم پینے کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو گئی۔ حضرت زین العابدین یہ نہیں ہے، حضرت امام حسین تو شہید ہو گئے نا، شہادت کا مرتبہ پا لیا، شہید ہو گئے۔ حضرت زین العابدین نے بہت زیادہ غم کا عرصہ گزارا، بہت زیادہ تکلیفوں میں رہے ہیں، اور بڑی بڑی یزیدی قوتوں کا مقابلہ کیا امام زین العابدین نے۔ یہ ملک بن مروان تھا نا، یہ بعد میں مسلط ہوا، کیونکہ 4-4.5 سال یزید کی حکومت رہی ہے، 4-4.5 سال، 4.25 سال مختلف روایتوں کے مطابق۔ 4 سال بھی ہو تو 4 سال مقابل، کیونکہ دشمن سمجھتے تھے اہل بیت کو،
دشمن سمجھتے تھے. اور کبھی بھی امام زین العابدین کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا. لیکن امام زین العابدین نے اپنا اور اپنے دادا اور اپنے نانا اور اپنے پاپا کا مشن نہیں چھوڑا، اس سے منحرف نہیں ہوئے. ملک بن مروان نے آ کے زبردستی نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پر قبضہ کر لیا اور امام بن گئے. وہاں کے زبردستی آ کے قبضہ کر کے امام بن گئے. اور پھر نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے مقابلے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ یار آپ ان کی برائیاں بیان کرتے ہو، تم اگر اللہ کو منظور تھا تو اللہ سب کچھ کر سکتا تھا، انہوں نے مدینے کی مسجد کا امام کیوں بنا دیا؟ اللہ چاہتا تو نہ امام بنتے، اللہ نے جو انہیں امام بنایا. اتنا ظالم شخص کہ کبھی بھی کسی بھی غریب کو اس نے سکھ کا سانس نہیں لینے دی. جس شخص کو بھی نبی کی آل سے محبت تھی اس کو مروایا، اس کو پٹوایا. ڈنڈے دار شخص، جیسے کہتے ہیں یہ بڑا ظالم ہے، بڑا سخت گیر ہے، بڑا ڈنڈے مارتا ہے، جس کو پکڑتا ہے پٹوا دیتا ہے، مروا دیتا ہے. اس کا ملک بن مروان کا بھی یہی کام تھا. اور حضرت امام زین العابدین نے پھر وہ علیحدہ ہو گئے، مدینے سے باہر اپنی جھونپڑی ڈال لی، مدینے سے باہر اپنا گھر بنا لیا، وہاں بیٹھ گئے. لیکن دین متین کی خدمت جاری ہے. مصلی پہ بیٹھ کے دین پڑھایا ہے. امام باقر جو ہیں آپ کے بیٹے ہیں، امام حسن بصری، یہ آپ کے شاگرد ہیں. کتنے بڑے امام دیے ہمیں. حضرت امام حسین کے نواسے حضرت زین العابدین، یہ سارے ان کے شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ بھی ان کے شاگردوں میں سے، یہ حسن بصری کے شاگرد تھے، ان کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ ہیں. بڑی دین متین کی خدمت کی، ڈرے نہیں ہیں، جھکے نہیں ہیں. جیسے باپ نہیں جھکا نا، ایسے بیٹے بھی نہیں جھکے، اور دین متین کی خدمت جاری رکھی. کبھی گھبرائے بھی نہیں ہیں اور شرمائے بھی نہیں ہیں. ایک مرتبہ نا ایک شخص آ گیا، اس نے کہا جی میرا اتنا مال تھا، اتنی جائیداد تھی، یہ ملک بن مروان نے میری وہ ساری چھین لی ہے، اب وہ دیتا بھی نہیں ہے، اوپر سے آنکھیں دکھاتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے مجھے. آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور چھڑی پکڑی ہاتھ میں، اور تنہا، کوئی فوج نہیں ہے ساتھ، کوئی قبیلہ کوئی خاندان ساتھ نہیں، اکیلے ہی چل پڑے ہیں اس غریب کی داد رسی کے لیے. اور پہنچے نا دربار میں، وہ موجود ہے، اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، فخر و غرور گھمنڈ کی تمام تر چیزیں اس پر سوار ہیں. آپ نے جا کر نا ایسے وہ کھونڈا زمین پر مارا اور کہا اس شخص کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں. کہا اس کا مال جتنا ہے سارا واپس کر دو. واپس کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ آپ نے اپنی چھڑی ماری زمین پر، لرزنے لگا. وہ اتنا ظالم تھا کہ کسی کی بات پر وہ لرزتا نہیں تھا، گھبراتا نہیں تھا، جسم کانپنے لگا. فوراً مال منگوایا، اسے کے حوالے کر دیا. جب چلے گئے نا حضرت امام زین العابدین نا چلے گئے، تو لوگوں نے کہا جی آپ تو مالک تھے، گورنر تھے، اور بڑی آپ کے پاس فوج ہے، بڑا
آپ کا اصل و رسوخ ہے، تو آپ ایک شخص سے ڈر گئے جس کے ساتھ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، جب انہوں نے مجھے کہا نا تو ایسے لگا مجھے جیسے یا تو آسمان پھٹ کر میرے اوپر گرے گا یا زمین پھٹ جائے گی اور میں غرق ہو جاؤں گا، ایسا مجھے محسوس ہوا۔ تو میں نے جلدی وہ مال منگوایا اور میں سامنا نہیں کر سکا۔ ظلم و ستم ڈھانے کے باوجود بھی حضرت امام زین العابدین نے دین متین کا کام نہیں چھوڑا۔ یہ سلسلہ ولایت جو ہے نا، یہ یہاں سے چھوڑا۔ اور حضرت امام زین العابدین اپنے نہیں دشمنوں کے ساتھ بھی، ایک مرتبہ نا یہ شمر لعین بھاگتا ہوا، کیونکہ کچھ ایسے گروہ شروع ہو گئے تھے جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ جنہوں نے حضرت امام حسین اور آپ کی رفقا کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم انہیں مار دیں گے۔ اور وہ گروہ اس کے پیچھے شمر کے پیچھے لگا نا، تو یہ حضرت امام حسین کے خیمے میں آ کے چھپا، حضرت زین العابدین کے خیمے میں آ کے چھپ گیا۔ بھاگتا ہوا آیا تھا، بڑا پیاسا تھا، زبان نکلی ہوئی تھی۔ امام زین العابدین نے دیکھا تو فوراً ہی پہچان گئے۔ آپ پیاسے ہو؟ ہاں پیاسا ہوں۔ پانی چاہیے؟ ہاں جی پانی چاہیے۔ فوراً ہی اٹھے، خود اٹھے، وہ پیالہ پانی والا دھویا، صاف کیا اور پانی کا ایک پیالہ پیش کیا، دوسرا پیالہ، تیسرا، 3 پیالے اسے پیش کیے۔ کہا اور بھی چاہیے؟ کہا نہیں بس کافی ہے۔ وہ تھوڑا سا ستانے کے بعد باہر نکل گیا۔ باہر نکل کے اس نے دل میں کہا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو یہ سلوک میرے ساتھ نہ کرتے۔ پھر اندر آ گیا اور کہنے لگا امام آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے۔ کہا نہیں تو جیسے ہی داخل ہوا تھا میں نے تجھے پہچان لیا تھا، تو وہی ہے کہ جس نے میرے بھائی، ایک چھوٹے سے بھائی پر تیر چلا کے اس کے گلے کو پاش کیا تھا، تو وہی ہے، اور تو وہی ہے جس نے میرے تمام رفقا پر پانی بند کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا شمر پھر آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اس نے کہا یہ میرے نانا کی تعلیم ہے، یہ میرے نانا کی تعلیم ہے۔ میرے نانا نے کہا ہے جو دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہی میرا گھرانہ ہے، وہی میرا گھرانہ ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل، میرے اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی اپنے نہیں غیروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہے، غیر نہیں دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک ہے۔ جو پانی روکنے والے تھے ان کو پانی پلا رہے ہیں، جو پانی بند کرنے والے تھے ان کو پانی پیش کر رہے ہیں، اور خود کھڑے ہو کے کسی نوکر کو کسی غلام کو نہیں کہا۔ اور جب حالات اچھے ہو گئے نا اور بہتر ہو گئے حالات، اور یہ جزید واصل جہنم ہو گیا، اس دار فانی کو چھوڑ کر مر گیا، غرق ہو گیا، اس کے بعد پھر اچھے بھی حکمران آئے، تو حضرت امام زین العابدین کی خدمت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار رکھنے والے نا لوگ نذرانے لے آتے
کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، تو آپ کے گھر میں نا مال جمع ہو جاتا، تو آپ پھر جو ہے نا رات کو جب رات ہو جاتی نا تو مال اٹھاتے، اپنے بیٹے کو کہتے امام باقر کو کہ یہ مال جو ہے نا میرے کندھے پر رکھ دو. تو ان کے صاحبزادہ کہتے ہیں ابا حضور مجھے آپ حکم کیوں نہیں فرماتے کہ میں جا کے دے آؤں؟ کہا تمہیں حکم کہوں گا تو تجھے نام بتانے پڑیں گے کہ فلاں 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 گھر کے اندر یہ جا کے دے آنا ہے. تو نام بتا کے میں ان کی غریبی کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا. یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں تو ایک تھیلا دینا ہے نا چینی کا یا ایک تھیلا آٹے کا دینا ہے، 10 میڈیا والوں کو بلانا، آؤ بھائی ادھر آؤ، ماں بدولت 1000 روپیہ دے رہا ہوں کسی غریب کو، اس کی بھی تذلیل، اس کے پورے خاندان کی تذلیل، اس کی بیٹی ماں کو بھی بلایا گیا جی، اس کو بھی 1000 دے رہا ہوں. تو 1000 دیتا ہے اور اس کو ساری دنیا کے اندر تماشا اڑاتا ہے. دیکھ میرے امام زین العابدین نے رات کے اندھیرے میں دیا، نام بھی نہیں بتایا کہ کس کس کو دینے جا رہا ہوں، اپنے بیٹے تک کو نہیں بتایا. کہا نہیں اے بیٹا نہیں، مجھے پتہ ہے کون کون سے غریب یہاں ہیں، میں ان کو خود جا کے دیا. یہ ہے حضرت امام زین العابدین جن کا اصل نام کوئی نہیں جانتا، اکا دکا کوئی علم والے شخص جانتے ہیں کہ جن کا اصل نام علی بن حسین ہے اور امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہے. اور عبادت گزار اتنے، ریاضت گزار اتنے، اور مہربانی صرف انسانوں پر ہی نہیں ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ امام زین العابدین نا نماز پڑھ رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بندگی کر رہے ہیں، بندگی میں مصروف ہیں. امام باقر جو ہے وہ باہر کھڑے ہیں دروازے پہ، تو ایک ہرنی نا بار بار اندر آنے کی کوشش کرتی ہے، اور آپ امام باقر جو ہے وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں، اندر نہیں آنے دیتے کہ میرے ابا حضور جو ہے وہ عبادت ریاضت میں مصروف ہیں، یہ ڈسٹرب کرے گی انہیں. آپ عبادت سے فارغ ہوئے نا تو کہا کہ بار بار دروازہ بند اور کھلتا کیوں ہے؟ امام باقر نے کہا ایک ہرنی ہے اور وہ بار بار اندر آنے کی کوشش کرتی ہے اور میں اسے روکتا ہوں. فرمایا آنے دو اندر، اس کا کوئی مسئلہ ہوگا، آنے دو. وہ اندر آئی. امام باقر کہتے ہیں وہ میرے ابا حضور کے کان میں نہ کچھ بولی، کچھ کہا اس نے، اور میرے ابا حضور کھڑے ہوئے، امامہ پہنا، جبہ پہنا، ہاتھ میں آسا لیا اور اس ہرنی کے پیچھے چل پڑے. دور جا کے ایک گھر آیا، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ہرنی وہاں لے گئی، انہیں دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے شخص نے کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کیا تمہارے گھر کے اندر ہرنی کے کوئی بچے موجود ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں حضور، میں نے تو اسے صبح فروخت کرنا تھا، آپ ابھی لینے کے لیے آ گئے؟ ہاں میں ابھی لینے کے لیے آ گیا، مجھے ابھی وہ بچے چاہیے، کیا قیمت ہے ان کی؟ اس نے کہا جی 20 دینار اس کی قیمت ہے. آپ نے 20 دینار نکالے اور اسے دے دیا اور بکری. وہ ہرنی کے بچے ساتھ لے کر واپس آ گئے، اور وہ ہرنی نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کے فرد کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور حضرت زین العابد آگے آگے چل. یہ ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شان، امام زین العابدین کی شان، کہ جن سے اب سارے سید انہی کی اولاد ہیں، امام زین العابدین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت و احترام اور ادب کی توفیق بخشے.